اللہ کی مہربانی سے جو اتنے بڑے جلسے کی شکل اختیار کر گیا، اس کے لیے میں آپ سب کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں۔ پارٹی سے ایک شعر کی صورت میں سوال ہے، ادھر ادھر کی نہ بات کر، قافلہ کیوں لٹا یہ بتا، مجھے رہزنوں سے گلہ نہیں، تیری رہبری کا سوال ہے۔ جناب والا گزارش ہے، 2013 میں ہم ایک نظام کے خلاف کھڑے ہوئے تھے، ہم روسیت کے خلاف کھڑے ہوئے تھے، ہم نے تب ایک الیکشن لڑا اور پوری ٹیم نے بڑی بھرپور محنت کی اور اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کے صدقے ہمیں بڑی باعزت ووٹوں سے نوازا۔ اس کے بعد ہم اکیلے نہیں گئے پی ٹی آئی میں، جیسے میرا بھائی راج عامر کہہ رہا تھا، ہم نے بھی 2014 میں ان ساری ووٹوں کے ساتھ پی ٹی آئی میں شمولیت اختیار کی، جس میں چودھری زاہد میرا بھائی بھی تھا، اور ہم بھی عمران خان صاحب کی کال پہ ایک ورکر کی طرح ان 4 سالوں میں جہاں جب بھی ضرورت ہوئی ہم سب پہنچے۔ اور پھر 2018 آیا، ایک الیکشن ہوا، الیکشن میں ہمیں آپ سب کی بھرپور محنت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے کامیابی سے نوازا۔ اب جب ہم نمائندے بن گئے تو میں اس پورے پنڈال میں اللہ کو گواہ بنا کے کہتا ہوں کہ میں نے سب سے پہلے اللہ تعالیٰ سے سجدے میں گر کے یہ دعا کی کہ میرے اللہ، مجھے آج اتنے بڑے منصب پہ تیرے فضل سے بٹھایا ہے، تو مجھے کوئی بھی توفیق نہ دینا کہ میں ان 4 سالوں میں کسی بھی اپنے سیاسی مخالف سے یا کسی بھی بندے سے کوئی زیادتی کر سکوں۔ اور کوشش کی کہ جو روایتی سیاست تھی اس کو بدلا جائے۔ اور پھر خان صاحب کا منشور کیا تھا؟ 3 باتیں تھیں جو پورے پاکستان میں ہر بچے کو، ہر بزرگ کو، ہر نوجوان کو، مجھ جیسے ورکر کو بھی سکھایا گیا کہ اگر ہم اقتدار میں آئے تو سب سے پہلے اسلامی فلاحی ریاست بنے گی، ہم کرپشن کے خلاف جنگ لڑیں گے اور اداروں کو مضبوط کریں گے۔ یہ تھی 3 باتیں جس کی وجہ سے پورے پاکستان کی 22 کروڑ عوام میں عمران خان صاحب کو پذیرائی ملی۔ میرا قصور کیا تھا؟ میں نے جب اسمبلی میں گیا میں نے تو یہ کول گھول کے پی لی۔ ہمارے پہ مشکل وقت آیا، پنجاب پہ مشکل وقت آیا، میں جس علاقے سے میرا تعلق ہے، جہاں میرے آباء و اجداد کی قبریں ہیں، یہ علاقہ غیرت مندوں کا علاقہ ہے، یہ علاقہ شہیدوں کا علاقہ ہے، یہ علاقہ غازیوں کا علاقہ ہے، یہاں استاد بھی رہتے ہیں، یہاں ریٹائرڈ فوجی بھی رہتے ہیں۔ میں نے ایک لمحے کے لیے بھی نہیں ڈولا۔ جب ہمیں آفرز آتی تھی یا جب ہمیں پریشرائز کیا جاتا تھا تو سب سے پہلے میں اپنی شکل شیشے میں دیکھ کے علاقے کی طرف، بی بی بچی کی طرف منہ کرتا تھا، تو میں اللہ کی مہربانی سے پہلے سے زیادہ تگڑا ہو کے کھڑا ہو جاتا تھا کہ میرے پیچھے یہ علاقہ کھڑا ہے۔ میں نے کوئی بے وفائی نہیں کی خان صاحب کے ساتھ، میں نے پی ٹی آئی کے ساتھ کوئی بے وفائی نہیں کی۔ ہم اپوزیشن میں گئے، جو کہا گیا ہم نے اس حکم کو مانا۔ آج جب میں یہاں آ رہا تھا تو مجھے کسی نے دکھایا کہ پی ٹی آئی کا جو صدر ہے، تو اس سے ایک صحافی نے پوچھا کہ یہ ایم پی اے کا ٹکٹ چلا گیا ہے تو اس پہ آپ کی کیا رائے ہے؟ تو وہ کہتا ہے کہ جو یہاں کی قیادت تھی، ایم پی اے صاحب ان کی ہاں میں ہاں نہیں ملاتے تھے، ایم پی اے صاحب ان کے ساتھ ان کی ہم آنگی نہیں تھی۔ تو میں اس کو بھی بتانا چاہتا ہوں اور ان ارباب اختیار کو بھی بتانا چاہتا ہوں اور پورے حلقہ پی پی 25 کو بتانا چاہتا ہوں کہ یہ شعور ہمیں خان صاحب نے دیا تھا۔ ہم غلام نہیں ہیں، ہم غلامی نہیں کر سکتے تھے۔ میں کھڑا ہوا، میں ہر اس کام کے آگے کھڑا ہوا جہاں لوگوں کے ساتھ زیادتی ہوتی تھی۔
آپ دینے کی عوام سے جا کے پوچھیں, آپ سبزی منڈی میں چلے جائیں, آپ رکشے والوں کو پوچھیں, بتا خوری میں نے بند کرائی, جو نقشوں کے پیسے جاتے تھے میں نے ختم کرائے, جو اڈوں سے فیسیں جاتی تھی میں ان کے سامنے کھڑا ہوا, جو ہمارے ورکروں پہ, ہمارے بھائیوں پہ صرف اس وجہ سے, یہ بھی اللہ کو حاضر ناظر جان کے کہتا ہوں کہ صرف اس وجہ سے کہ وہاں سلامی نہیں دیتے تھے, ان کے اوپر جب پرچے ہوتے تھے تو میں کھڑا ہوتا تھا. اگر یہ میرا جرم ہے, اگر یہ میرا جرم رہا تو میں آپ سب کو گواہ بنا کے کہتا ہوں, مجھے اللہ نے آگے بھی موقع دیا تو نہ آپ کو غلامی کرنے دوں گا, نہ خود غلامی کروں گا, اور ان کسی بھی ظلم کے سامنے خود کھڑا ہوں گا. یہ حلقہ پی پی 25 یہ برائے فروخت نہیں ہے, یہ جو دل فریب دھوکا ہے. مجھے خدا کی قسم کوئی دکھ نہ ہوتا اگر خان صاحب مجھے خود بلا کر, اتنا بڑا لیڈر مجھے خود بلا کر یہ بولے کہ آپ نے بہت اچھا کام کیا, آپ کی قربانی نہیں لگنے دیں گے, آپ جائیں, آپ کا مقابلہ مافیا کے ساتھ ہے, آپ نے بڑی بھرپور کمپین چلانی ہے اور آپ جا کے الیکشن لڑیں. اس کے بعد ایک سازش رچائی گئی, سازش صرف اس لیے رچائی گئی کہ یہ بھی پوری دیانتداری سے بتاتا ہوں کہ پورا حلقہ پی پی 25 میں 4 سالوں میں جو ترقیاتی کام ہوا باوجود کرونا کے, اور جو علاقے میں لوگوں کے ساتھ میرا رشتہ بنا, یہ لوگوں کو ہضم نہیں ہوا. انہوں نے کہا کہ اگر اس کو ایک اور موقع دیا, اگر یہ ایک اور دفعہ اس حلقے کا دوبارہ نمائندہ بنا تو یہ جو لوگ آج خوش کوئی نفرتیں نہیں ہیں یہاں, کوئی سیاسی شریکہ نہیں ہے یہاں, یہ تو ہماری سیاست ختم کر دے گا. لہذا ان سب نے, آپ دیکھیں 2018 سے پہلے بھی آپ ڈومیلی آتے تھے, علاقے سے مجھے ووٹ نہیں ملا تھا, لیکن جب میں بنا میں نے احساس کے ساتھ, اپنی ماؤں کا مجھے خیال تھا, اپنی بہنوں اور بیٹیوں کا مجھے خیال تھا, مجھے آپ لوگوں کا خیال تھا کہ یہاں کی سب سے بڑی دشواری یہ ہے کہ خدا نہ خواستہ کوئی بیماری ہو جائے, خدا نہ خواستہ کوئی مرگ ہو جائے تو ہمارے راستے اتنے دشوار گزار ہیں کہ ہم بر وقت کہیں پہنچ بھی نہیں سکتے. میں نے دن رات, میں نے اپنے خاندان کے لیے کچھ نہیں لیا, میں نے اپنے بھائیوں کے لیے کچھ نہیں لیا, میں نے اپنے رشتہ داروں کے لیے کچھ نہیں لیا. میں جب گیا, جب لڑائی کی, جب خوشامد کی, حلقہ پی پی 25 کی عوام کے لیے کی. الیکشنز نہیں ہیں. آپ سب نے یہاں آ کر مجھے بہت حوصلہ دیا کہ اگر اللہ تعالیٰ کی مہربانی اور اللہ تعالیٰ کا فضل ہو اور دل میں خوف خدا ہو تو لوگ اسی طرح محبت کرتے ہیں. آپ سب سے میری التجا ہوگی, جیسا کہ ملک صاحب نے بھی کہا, میرے بھائی راج عامر نے بھی کہا, باقی سب نے بھی کہا, ہمیں متحد رہنا ہے. ابھی 4-5 مہینے مجھے الیکشن نظر نہیں آتے, ہمیں اس سازش کے سامنے کھڑے ہونا ہے. میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ مجھے بہت سے لوگوں نے رابطہ کیا. اگر میں نے اپنی ذات کا سوچنا ہوتا, اگر میں خود غرض ہوتا تو میں کوئی فیصلہ کر کے آتا یہاں, لیکن نہیں. اول اور آخر مجھے اس حلقے کا خیال ہے. اللہ تعالیٰ اس حلقے پہ کرم کرے, یاور کمال ہو یا نہ ہو, جس شخص کو ٹکٹ دیا گیا ہے وہ اس حلقے کی خدا کی قسم حالت بگاڑ دے گا. ان کے شر سے دینہ محفوظ نہیں رہا. میرا مولا انشاءاللہ چاہے گا تو صحابہ اور دینہ دونوں ان کے شر سے محفوظ رہیں گے. اور آپ سے یہی التجا کروں گا کہ ہم نے متحد رہنا ہے, ہم نے کسی کی باتوں میں نہیں آنا. جب الیکشن آئے گا مجھے میرے اللہ پہ پورا بھروسہ ہے, مجھے میرے اللہ تعالیٰ پہ پورا کا پورا بھروسہ ہے کہ وہ ہمارے حق میں, اس حلقے کے حق میں, حلقہ پی پی 25 کے حق میں انشاءاللہ سب سے بہتر فیصلہ لائے گا. اور وہ فیصلہ ہوگا جو پھر انشاءاللہ آپ کی امنگوں کا ترجمان ہوگا. اور مجھے میرے مولا نے موقع دیا تو میں نے جو خدمت جہاں چھوڑی تھی, اگر کوئی غلطی کوتاہی کہیں رہ بھی گئی ہو, کسی کو مجھ سے کوئی گلا شکوہ بھی ہوگا تو میں اس کے پاس جا کے معذرت بھی کروں گا, معافی بھی مانگوں گا, اور اپنے مولا سے پھر یہ دعا کروں گا کہ میرے مولا اگر مجھے تو دوبارہ اس ذمہ داری دیتا ہے تو پھر بھی مجھے ہمت نہ دیں کہ میں کسی کے ساتھ کوئی زیادتی کر سکوں. بہت شکریہ, بہت بہت. راجہ یاور کمال, راجہ یاور کمال.